لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، ماہ محرم الحرام کا یہ عشرہ اولیٰ، جس میں ہم اور آپ کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کی یاد منانے کے لیے بعنوان عزاداری امام حسین جناب فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا پر حاضر ہو رہے ہیں. مسلسل کسی نہ کسی حوالے سے دل دماغ یہ چاہتا ہے کہ ان دنوں میں امام حسین علیہ السلام سے وابستہ رہا جائے، چاہے وہ مجلس میں شرکت کرنے سے کے حوالے سے ہو، مرثیہ سننے کے حوالے سے ہو، مرثیہ پڑھنے کے حوالے سے ہو، امام بارگاہ میں جانے کے حوالے سے ہو، نوحہ سننے کے حوالے سے ہو. انسان اور خاص کر یہ حسینی سماج یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم امام حسین سے وابستہ رہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں سعادت و کامرانی حاصل کر سکیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی یاد منا کر وہ جو بوجھ اور جو احسان ہماری گردنوں پر، یعنی انسانیت کی گردنوں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے ایک احسان پوری انسانیت پہ کیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد منانا ہر انسان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، مگر شہادت حسین منانے سے پہلے ہمیں اس شہادت کے مقصد پر نگاہ کرنا ہے. اور عزیزان محترم، ہمارے معصومین اور خود امام حسین علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان نہ صرف یہ کہ میری یاد منائے، بلکہ اس مقصد کو حاصل کرے جو مقصد میں اپنی شہادت کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا تھا. یعنی لوگ اس پیغام کو پہنچ جائیں، اس پیغام کو سمجھ لیں اور اس پیغام پر عمل پیرا ہو جائیں جس پیغام کو یا جس چیز کو میں اپنی شہادت کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں قائم کرنا چاہتا تھا. عزیزان محترم، اگر انسان امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد حقیقی تک اس عزاداری کے ذریعے سے پہنچ جائے تو یہ انسان کی سعادت دنیا میں بھی ہے اور انسان کی سعادت آخرت میں بھی ہے. عزیزو، دنیا میں کامیابی کی علامت ہے اور اس مقصد تک پہنچنا آخرت میں انسان کی نجات کا ضامن ہے. عزیزان محترم، حسین نے
جب اپنی قربانی کے لیے نکلے ہیں اور مدینہ چھوڑا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو جو وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، اس وصیت نامے میں ایک جملہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو اس قیام کر رہا ہوں، جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور ایک لشکر لے کر کربلا کے میدان میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اصلاح امت پیغمبر اسلام، یعنی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے ایک منظر رکھوں، ہمارے سماج و معاشرے میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان سماج اور معاشرے کے ساحلے افراد سے محبت کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، بہت سامنے کی چیز ہے، ایک نفسیاتی کیفیت۔ میں بھی، آپ بھی، ہر سماج و معاشرہ اپنے سماج کے نیک اور صالح اور اچھے عمل انجام دینے والے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ کوئی انسان اگر نمازی ہے تو بھائی صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے۔ انسان روزے بھی رکھ رہا ہو کہ بھائی بہت اچھا انسان ہے، روزے رکھتا ہے۔ یہ ہمارے پورے سماج کا ایک المیہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سماج ہر نیک اور صالح انسان سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے سماج و معاشرے میں کسی انسان کو دیکھیں کہ صاحب عزاداری میں آگے ہے، نماز کی صفوں میں پہلی صف میں نظر آتا ہے، رمضان کے روزوں میں اول وقت مسجد میں دکھائی دیتا ہے، تو یعنی ہم اور آپ، ہر سماج اپنے صالح انسان سے، اس سماج کے نیک و صالح انسان سے محبت کرتا ہے۔ مگر ایک چیز اور ہے، اگر یہی صالح انسان مصلح بن جائے تو پھر لوگ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان جب تک نماز پڑھ رہا ہے تو سب کہیں گے صاحب بہت اچھا آدمی ہے، جب تک روزے رکھ رہا ہے صاحب بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اگر یہی انسان جب لوگوں کو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دینے لگے تو اب دیکھا ہوگا کہ لوگ کترانا شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ سماج کا المیہ ہے۔ یعنی جب تک انسان صالح ہے تو ہر انسان محبت کرنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ صالح انسان مصلح بن جاتا ہے تو اب سماج کے لوگ اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ کون ہوتے ہیں ہمیں ٹوکنے والے؟ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم روزہ رکھیں نہ۔ جب تک نماز پڑھ رہا تھا، جب تک روزہ رکھ رہا تھا تو نہ پڑھنے والے کو بھی اچھا لگ رہا تھا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یعنی وہ انسان جو معاشرے کا صالح ترین انسان تھا، جب تک تنہا نماز پڑھ رہا تھا صاحب بہت اچھا انسان ہے، جب تک تنہا روزہ رکھ رہا تھا کہ صاحب بہت اچھا انسان ہے۔ بھائی کیوں اچھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، نماز پڑھتا ہے، توجہ رکھیے گا، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ یعنی جب تک ان نیک کاموں کو خود کر رہا تھا سب کو اچھا لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نیک کاموں کی دعوت دوسرے لوگوں کو دینا شروع کی تو وہ معاشرہ جب اب تک اس سے محبت کر رہا تھا اب اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ ہمارے سماج کا المیہ ہے۔ عزیزان محترم، یہی ہوتا ہے کبھی کبھی جب تک مولانا خاموش مصلی پر نماز پڑھا رہے ہوں، صاحب بہت اچھے ہیں، مولانا بڑے شریف آدمی ہیں، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، گھر سے نکلتے ہیں، مصلی تک آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو بتا دیتے ہیں۔ مگر اگر وہی مولوی خطبات جمعہ سے سماج اور معاشرے کی سچائی کو بیان کرنے لگے تو بہت سے لوگ چیمے گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں مولانا کو کیا ہو گیا ہے، اچھے خاصے نماز پڑھاتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے تذکرے لے کے بیٹھ جاتے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ عزیزان محترم، یہی حال اس سماج کا بھی تھا جس سماج میں پیغمبر اسلام آئے ہیں۔ توجہ رکھیے عزیزان محترم، چونکہ میری موضوع گفتگو ہے ہدایت انسان اور انتظام ہدایت۔ خالق کائنات نے ہر سماج اور معاشرے کے لیے ایک ہادی کا انتخاب کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، پیغمبر اسلام کی زندگی آپ دیکھیں تو اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام
17 ربیع الاول ایک عام الفیل کو دنیا میں پیدا ہوئے. توجہ رکھیے گا، پیغمبر اسلام دنیا میں آ گئے، عجیب و غریب معجزات کائنات نے دیکھے. اب پیغمبر ہیں اسی بگڑے ہوئے سماج میں. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے. پیغمبر 40 سال تک خاموش انداز سے زندگی گزارتے رہے. وہی بگڑا ہوا سماج پیغمبر کے کیریکٹر و کردار کی تعریف کرتے نہیں تھک رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ صاحب بڑا صادق ہے، بڑا امین ہے. ہم نے تو محمد سے زیادہ کسی صادق دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو محمد سے زیادہ کسی کو امین پایا ہی نہیں ہے. اور عزیزو یاد رکھیے، یعنی عرب کے جھوٹے لوگ پیغمبر کو صادق کہہ رہے ہیں. عرب کے خائن لوگ جب جاتے ہیں تو اپنی امانتیں پیغمبر کے ساتھ پاس رکھے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر امین بھی ہیں، پیغمبر صادق بھی ہیں. کب تک؟ جب تک نبی خاموش ہیں. اور تاریخ نے تو عجیب و غریب لکھا کہ ایک زمانے میں، یعنی جب ابھی پیغمبر کی بعثت کا آغاز نہیں ہوا ہے، پیغمبر حیات ہیں، کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا. تو خانہ کعبہ کی جب تعمیر اس سماج و معاشرے میں ہوتی تھی تو ایک منزل آتی تھی جس کے لیے ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے، یہ شرف مجھے مل جائے. وہ منزل کیا تھی؟ جیسے ہی تعمیر ہوتے آتے اس منزل تک آتی تھی جہاں حجر اسود کو رکھنا ہو، تو اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود اٹھا کر ہم رکھیں، حجر اسود کا پتھر اس کے مقام پہ ہم رکھیں. تاریخ نے لکھا کہ جب تعمیر کعبہ کا معاملہ آیا تو حجر اسود کی جب رکھنے کا منزل آیا تو عرب کے قبیلوں میں تلواریں نکل آئیں، جھگڑا شروع ہو گیا. بنی امیہ کہنے لگے ہم رکھیں گے، بنی ہاشم نے کہا ہم رکھیں گے، بنی تمیم والے بولے ہم رکھیں گے، بنی عدی والے بولے ہم رکھیں گے. اسی کو لے کر تلواریں کھچی ہوئی ہیں حرم الہی میں. کہا صاحب تعمیر کعبہ ہو رہی ہے مگر پتھر ہم رکھیں گے. اب عزیزو فیصلہ کیسے ہو؟ تمام قبیلے کے لوگ حرم میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا جو بھی داخلے حرم میں سب سے پہلے آئے گا دروازے حرم سے وہ اس پتھر کو رکھے گا. تاریخ نے دیکھا کوئی اور نہیں، وہی نوجوان جسے عرب کا معاشرہ صادق کہتا ہے، جسے امین کہتا ہے. اتنی دیر میں پیغمبر آ گئے، سب نے مل کے کہا کہ بہت اچھا انسان آیا ہے جو اس کام کو انجام دے گا. پیغمبر نے کہا کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا صادق و امین محمد ہمارے درمیان میں حجر اسود کو رکھنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے. کہا اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ کہا ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ یہ شرف مجھے مل جائے. پیغمبر نے کہا سب کو ملے گا، سب کو ملے گا. عزیزان محترم کہا کیسے؟ پیغمبر نے ایک چادر منگائی، چادر کو بچھایا، بچھانے کے بعد حجر اسود کو چادر میں رکھا اور کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی چادر کے پلو کو پکڑ لے. سب لے کر اس مقام تک آئے. پیغمبر آگے بڑھے، حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پہ رکھا. عزیزو سارے عرب کے جاہلوں نے، خائنوں نے، صادقوں نے پیغمبر کے اس عمل کا کلمہ پڑھا. کہا آج اس صادق و امین نوجوان محمد نے ہمارے یہاں خونریزی ہونے سے بچا لی. عزیزو یہ نبی کی زندگی کب کی ہے؟ 40 سال پہلی. ابھی اعلان نبوت نہیں ہے مگر پورا معاشرہ محمد سے محبت کرتا ہے. کیا کہہ کے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں. مگر ہم نے تاریخ کا منظر دیکھا 40 سال کے بعد جب نبی کو حکم ہوا کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو. پیغمبر ایک پہاڑ کے اوپر پہنچے، آواز دی اہل مکہ چلے آؤ چلے آؤ. سب محمد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہنچے. کہا کیا بات ہے اے صادق و امین، کیا بات ہے؟ اب پیغمبر نے آخری لمحے پر اپنی صداقت و امانت کا کلمہ پڑھوایا. ابھی اعلان نہیں کیا اللہ کی وحدانیت کا، اپنی رسالت کا. پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم بغیر دیکھے ہوئے اس لشکر کو مان لو گے؟ میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سارے عرب کے سرداروں نے،
سارے عرب کے کافروں نے، سارے عرب کے بت پرست و مشرکین نے، سارے مکے والوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ اے محمد، اس زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ توجہ، اس زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ کہا اگر تمہیں میں کہوں کہ جاؤ پہاڑ کے پیچھے جا کے دیکھو اور تم لشکر نہ پاؤ تو تمہارا کیا یقین ہوگا؟ کہا ہم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہماری آنکھوں کو لشکر دکھائی نہیں دے رہا، مگر تیری زبان پہ یقین رہے گا، چونکہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے۔ عزیزو، جب محمد نے اپنی صداقت کا اتنا اعلان لے لیا، اس کے بعد کہتے ہیں جب تم میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے لشکر کا یقین کر سکتے ہو، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کہو لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی نبی نے یہ جملے کہے، فوراً ابو جہل نے کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں کس طرح دعوت دی ہے؟ عزیزو، جو ابھی تک محمد کو صادق و امین کہتے ہوئے آئے تھے، اب جا کے پلٹ رہے ہیں تو کوئی جھوٹا کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاذب کہتا ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ یعنی جب تک محمد معاشرے میں صالح بن کر رہ رہے تھے تو سب صداقت کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جب مصلح بنے تو سب دشمن بن گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یعنی جب تک پیغمبر ابھی زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، خالی اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں، صالح تو ہر سماج کا، معاشرے کا انسان۔ اور عزیزو یاد رکھیے، پیغمبر اسلام نے جس سماج اور معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں، جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ لوگ تھے، نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ اپنی زبان کے اوپر انہیں بڑا عبور حاصل تھا، اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، اور اسی لیے عرب کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کو عجم کہا جاتا تھا۔ گنگا تصور کرتے تھے کہ صاحب ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ زباندار کوئی نہیں ہے، ہم سے بہتر زبان کسی کی نہیں ہے، یہ ان کا عالم تھا۔ اور عزیزان محترم، ان کا عالم یہی تھا۔ عزیزان محترم، جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس سماج اور معاشرے میں غیر انسانی صفات کے اوپر فخر کیا جاتا تھا، غیر انسانی صفات کے اوپر۔ مثلا کوئی انسان اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو غیرت کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ صرف زندہ درگور نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ فخریہ اعلان بھی کیا کرتا تھا کہ میں نے غیرت کی وجہ سے اب تک اتنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ عرب کا ماحول تھا۔ ایک ایک ذرا ذرا سی بات کے اوپر 20 اور 40 سال تک میدان جنگ بنا رہتا تھا۔ قتل و غارت گری کا یہ عالم تھا۔ اور عزیزو، اپنے قبیح ترین افعال کو فخریہ اشعار میں بیان کیا جاتا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ سرزمین مکہ پہ جب موسم حج آیا کرتا تھا تو تمام حاجی اور بڑے بڑے شعراء اپنے اپنے جو سال بھر کے کارنامے ہوا کرتے نا، بیٹیوں کو دفن کرنا، لوگوں کو قتل کرنا، قافلوں کو لوٹنا، دوسروں کی ناموس کی توہین کرنا، جب ان کاموں کو کرتے تھے تو بڑے بڑے شعراء ان چیزوں کو اشعار میں نظم کرتے تھے۔ اسی سرزمین حرم پر عکاس کا ایک میلہ لگتا تھا، اسی میلے میں تمام شعراء اپنا کلام سناتے تھے اور فخریہ ان کیفیتوں کو بیان کرتے تھے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ اور کیفیت یہ تھی کہ ایک دو نہیں بلکہ 360 خداؤں کو پوچھتے تھے، اور کیفیت یہاں تک تھی اور بت بھی بڑے عجیب و غریب۔ معلوم ہوا حلوے کا بت بنا لیا، جب جی چاہا جب کھا لیا، جب جی چاہا جب اس کو خدا بنا لیا۔ یہ عجیب و غریب معاشرہ تھا، عجیب و غریب معاشرہ۔ بارش کا بت الگ ہے، اولاد کا بت الگ ہے، جنگ کا بت الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز الگ تھی۔
پیغمبر ایسے پراگندہ ماحول میں آئے ہیں، عزیزان محترم، وہی معاشرہ جو اپنی پستیوں کی انتہائی آخری منزل پر ہے، نبی صالح ہیں تو سب احترام کر رہے ہیں، ان کی نجات کی بات کی، نبی مسلح بنے تو پورا سماج پیغمبر کا دشمن، توجہ رکھیے گا، پورا سماج پیغمبر کا دشمن، مگر ظاہر سردار انبیاء ہے، فخر انبیاء ہے، انسان کا نجات دہندہ ہے، پورے سماج اور معاشرے کو بدلنے کے لیے پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ اور عزیزو، تاریخ نے لکھا ہے یہ پیغمبر سے دشمنی کیوں تھی، پیغمبر سے دشمنی کیوں تھی؟ تاریخ نے لکھا کہ مکے کے دو بڑے سردار تھے، ایک ابو جہل اور ایک ابو سفیان۔ ابو سفیان کا تجارتی کاروبار تھا، مسلسل اور سال میں 2-4 مرتبہ قافلے لے کر شام اور دیگر شہروں کو جایا کرتا تھا۔ جب یہ جاتا تھا تو جب پیغمبر جس زمانے میں آئے ہیں نا، میں نوجوان دوستوں کے لیے تاریخ دیکھیں، ہدایت کی تاریخ، انسانیت کی تاریخ، تو مکے اور اطراف مکہ کے آس پاس اس زمانے کے بڑے بڑے یہودی پیغمبر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اپنی کتابوں میں پیغمبر کی نشانیوں کو دیکھ چکے تھے۔ تو جب یہ شام گیا تو ظاہر آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ راہب نے اس سے پوچھا کہ بھیا تمہارے مکے کا کیا حال ہے، کیسے حالات؟ چونکہ راہب جانتا تھا کہ وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے، کوئی نبی آنے والا ہے۔ تو اس نے مکے کے حالات بتاتے بتاتے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک نوجوان جو ہمارے سماج و معاشرے میں رہتا تھا، اس نے اچانک اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ صاحب اس کی صفات کیا ہیں، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بتایا کہ صاحب اس کا باپ تو ہے نہیں، وہ تو چلے گئے، ہمارے ہی قبیلے کی ایک شاخ ہے اور اس کی یہ صفات ہیں۔ بس اس راہب نے کہا کہ ہونا ہو یہ آخری نبی ہے جس کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر کافر ہے، مشرک ہے۔ جیسے یہ باتیں وہاں سے سن کے آیا، یہ مکے میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے رات کے سناٹے میں مکے کے ایک قبرستان میں کم سے کم اتنا گڑھا کھودا جس میں آدمی کی صرف گردن باقی رہ جائے، اتنا اندر چلا جائے۔ گڑھا تیار کرنے کے بعد اس کے بعد اپنے کچھ پالتو کتے لے کے چلا، اس مقام تک آ گیا۔ اس کے بعد گیا ابو جہل کے یہاں، توجہ رکھیے گا، ابو جہل کو بلانے کے وہاں سے لے کے چلا۔ رات کے اس سناٹے میں ابو جہل نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بہت ضروری بات کرنا ہے، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ ابو جہل اس کے ساتھ چلا، جیسے اس سناٹے کے مقام پہ پہنچا کہا اس گڑھے میں اتر جا، کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا ارادہ ہے، کیا اتر؟ اب جیسے یہ اترا ابو جہل، اس نے اپنے کتوں کو اشارہ کیا، چاروں طرف سے کتے آ گئے۔ آنے کے بعد اس نے تلوار لی، تلوار لینے کے بعد ابو جہل سے کہا اس گڑھے کو دیکھ رہے ہو، رات کے سناٹے کو دیکھ رہے ہو، اپنے ارد گرد کھا جانے والے درندوں کو دیکھ رہے ہو، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار کو دیکھ رہے ہو؟ کہا سب دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا چاروں طرف موت نظر آ رہی ہے، توجہ رکھیے گا، چاروں طرف موت کا پہرا ہے، موت نظر آ رہی ہے۔ کہا بتا، ایک سوال کر رہا ہوں، اگر صحیح جواب نہ دیا تو تیری زندگی کی آخری سانسیں یہیں ختم ہو جائیں گی، تلوار سے قتل کر دوں گا اور تجھے ان کتوں کے حوالے کر دوں گا۔ کہا سوال تو کر۔ کہا یہ بتا کہ محمد اللہ کا رسول ہے یا نہیں؟ سنیے گا، محمد اللہ کا رسول ہے یا نہیں؟ بس عزیزو، جیسے یہ سوال ابو سفیان نے ابو جہل سے کیا، ابو لہب سے کیا، ایک مرتبہ کلیجے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ابو سفیان اس سوال کے کرنے سے پہلے
پہلے اگر تو نے مجھے قتل کر دیا ہوتا تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا، مجھے کتوں کے حوالے کر دیا ہوتا اتنا افسوس نہیں ہوتا، مگر تو نے سوال کر لیا ہے تو اب جواب بھی سن لے۔ عزیزان محترم، کہا اب بتا جواب کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ ابو جہل کہتا ہے ابو سفیان مجھے اپنے بیٹے کے حلالی ہونے میں شک ہے مگر محمد کے نبی ہونے میں شک نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا، کہا اپنے بیٹے عتیبہ کے حلالی ہونے میں شک ہے، محمد کے نبی ہونے میں شک نہیں ہے۔ کہا پھر جب اتنا یقین ہے تو محمد کو مانتا کیوں نہیں ہے؟ کہا بات یہ ہے، افسوس یہ ہے، مانتا یہ نہیں ہوں، یوں نہیں ہوں کہ یہ نبی ہمارے گھر میں کیوں نہیں آیا، یہ عبداللہ کے یہاں کیسے پیدا ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو۔ اتنی حمیت اور اتنی جہالت تھی اس ماحول و سماج میں جہاں نبی آئے ہیں، یعنی اگر پیغمبر نعوذ باللہ مصلحت پروردگار اگر ابو لہب کے گھر میں آ گئے ہوتے تو مان لیے گئے ہوتے۔ کہا اس لیے نہیں مانتا ہوں کیونکہ میرے گھر میں نہیں آئے ہیں، عبداللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ ایسے سماج و معاشرے میں پیغمبر اسلام تبلیغ دین کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے پر فخر محسوس کرتا ہو، اس معاشرے میں اگر پیغمبر اپنی بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں تو کتنا مشکل کام ہے پیغمبر کے لیے۔ جہاں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہ بولا جاتا ہو، پیغمبر وہاں اگر سچائی کی بات کریں تو کون مانے گا؟ جس معاشرے میں امانتوں میں خیانت کو فخر سمجھا جاتا ہو، پیغمبر اس معاشرے میں امانت کا درس دے تو کون تصور کرے گا؟ جس معاشرے میں لوگ اپنی پسند کے خدا بناتے ہوں، اس معاشرے میں اگر نبی ایک خدا کی دعوت دے تو کون مانے گا؟ عزیزو، پورے معاشرے نے مل کر نبی کی مخالفت کی، مگر چونکہ نبی انسانی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اور عزیزو، تاریخ نے لکھا جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو سارے عرب کے بڑے بڑے سردار پیغمبر اسلام کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اپنے بیٹے سے کہو اگر مال چاہیے مال لے لے، دولت چاہیے دولت لے لے، حکومت چاہیے حکومت لے لے۔ کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا محمد سے یہ کہہ دو کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ پیغمبر جیسے ہی باہر سے تشریف لائے، ابو جناب سرکار ابو طالب نے کہا، اے میرے بیٹے محمد، عرب کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دولت چاہیے دولت لے لو، ثروت چاہیے ثروت لے لو، حکومت چاہیے حکومت لے لو۔ کہا پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خداؤں کو برا مت کہو۔ تو ایک مرتبہ میرے نبی نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا اپنے چچا سے، کہا چچا جان ان کفار سے کہہ دو اگر میرے ہاتھ ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو گے تب بھی میں تبلیغ کلمہ حق سے باز نہیں آؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ تھا پیغمبر کا اٹل ارادہ، اس لیے کہ نبی سماج نے نہیں بنایا تھا جو سماج کے کہنے سے ٹوٹ جاتا، بلکہ نبی بنایا تھا اس اللہ کل شئین قدیر نے۔ نبی جانتے ہیں کہ دنیا کمزور ہے، خالق کائنات طاقتور ہے۔ اور عزیزو، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام سماج و معاشرے کے دھارے کو اس انداز سے موڑا کہ ایک لمحے کے لیے بھی پائے اقدس پیغمبر میں لغزش نہیں آئی، اور پیغمبر پورے سماج کو ایک منزل وہ آئی ہے کہ جب آپ اسلام کے دھارے پر لے کر آئے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے خاکہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے، پیغمبر نے کیسی کیسی زحمات اٹھائی ہیں تبلیغ دین کے لیے۔ راستے میں لوگ کانٹے بچھاتے ہیں، پیغمبر مسجد جاتے ہیں تو کوڑا ڈالا جاتا ہے، اوجڑیاں ڈالی جاتی ہیں، پیغمبر جنگوں پہ جنگیں لڑ رہے ہیں، ہجرت کا درد سہ رہے ہیں، بائیکاٹ سہ رہے ہیں۔ ایسی مصیبتیں جھیلنے کے بعد پیغمبر نے جو دولت سماج و معاشرے کو دی ہے، جو سرمایہ جو مشن پیغمبر نے سماج و معاشرے کو دیا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام انسانی ہدایت کے لیے پر مشتمل
ان تعلیمات کا نام ہے کہ اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ عزیزو، پیغمبر نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں دین اسلام کو پہنچانے کے لیے۔ یہ نماز ایسے نہیں پہنچائی، یہ روزہ ایسے نہیں پہنچایا، اللہ کی وحدانیت ایسے نہیں منوائی، اپنی رسالت کا کلمہ ایسے نہیں پڑھوایا، بلکہ جتنی مصیبتیں آتی گئیں پیغمبر ان کو سامنا کرتے رہے۔ بلکہ پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ جتنا مجھے ستایا گیا تبلیغ کی راہ میں، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ یعنی ایک کم 1,24,000 نبیوں کی مصیبتیں تبلیغ دین میں ایک طرف، اور تنہا پیغمبر کی مصیبت ایک طرف۔ عزیزان محترم، یہاں اسلام پیغمبر اسلام نے پہنچایا ہے۔ اب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں عزیزو، یاد رکھیے، جو انسان اپنے مشن اور اپنے مقصد کو اتنی مصیبتوں کے ساتھ پہنچائے، کیا وہ اپنی حیات کے بعد غافل رہ سکتا ہے کہ کوئی اس مشن کا پہنچانے والا اور بچانے والا نہ رہے؟ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے جن لوگوں کے حوالے اپنے بعد دین کیا تھا، جنہیں اصل دین کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اہل بیت پیغمبر اسلام تھے۔ پیغمبر جاتے جاتے کہہ کے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان ہدایت کے لیے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بعد نبی اگر دین اسلام کی حفاظت کا مرحلہ آئے گا تو یا تو قرآن دین کو بچا سکتا ہے یا عطرت پیغمبر اسلام دین کو بچا سکتی ہے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں قربانی دی ہے، وہ اسی مشن اور دین اسلام کو بچانے کے لیے دی ہے۔ ورنہ چونکہ ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں کسی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ ابھی پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی ہے، اور سن 60 ہجری آتے آتے دین اسلام میں پیغمبر کے مشن اور مقصد میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ عزیزو، یاد رکھیے، اگر کربلا نہ ہوتی تو آج دین اسلام کا حال وہی ہوتا جو بعد جناب موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم ان کے ماننے والوں نے دین کا انجام کیا ہے۔ عزیزو، آج توریت ہے، کیا آج توریت قابل عمل ہے؟ نہ جانے کتنی چیزیں بدل دی گئیں، انجیل میں نہ جانے کتنی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو دین میں ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کی چیزیں داخل کرتا رہتا اور اپنی مرضی کے خلاف کی چیزیں نکالتا رہتا۔ مگر عزیزو، کربلا کے میدان میں حسین غریب نے قربانیاں پیش کر کے تاریخ اسلام کو اور دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ عزیزو، وقت نہیں، میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ کربلا کی برکت ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب مقصد شہادت حسین کا فائدہ کیا ہے؟ تاریخ اسلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئے ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، یہ تقریباً تیسری خلافت کا واقعہ ہے۔ تیسری خلافت یعنی خلیفہ سوم نے ایک گورنر سرزمین کوفہ پر بھیجا اپنے خانوادے کا کہ جاؤ اور کوفے کے حالات پر نگاہ رکھو۔ عزیزو، آنے والے گورنر کی حالت یہ ہے کہ گورنر میں وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک رات یہی گورنر، جسے تاریخ ولید کے نام سے جانتی ہے، رات بھر شراب پیتا رہا اور شراب پیتے پیتے اسی نشے پر بستر پر پڑ گیا۔ اذان کا وقت ہوا، نماز صبح کا، تاریخ نے لکھا ہے نماز صبح کا وقت ہوا اور اس کی کنیز نے ہلایا کہ اٹھیے حاکم صاحب، نماز کا وقت ہو گیا، مومنین مسلمین مسجد میں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اسی عالم میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد مصلی عبادت پر آیا۔ پوری جماعت ہے، پوری جماعت ہے، نماز شب کے پڑھنے والے بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ساری رات جو تہجد میں گزارتے تھے نوافل میں، وہ بھی مسجد میں ہیں۔ مصلی عبادت تک آ گیا،
2 رکعت کے بجائے نماز 4 رکعت ہو گئی، اور پڑھانے کے بعد ایک مرتبہ ظاہر ہے ہمت تو نہ ہوئی، مگر یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی اگر امام صاحب کوئی چیز بھول جائیں تو مصلین کی کبھی کبھی امام صاحب کی ہیبت کی وجہ سے یہ حیثیت نہیں ہو، یہ نہیں کہہ پاتے ہیں، مگر آپس میں کچھ کان میں کانا پھوسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے 2 کی 4 پڑھائی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو ٹوک سکے کہ حاکم تو نے 2 کے بجائے 4 پڑھا دی۔ تو ایک مرتبہ اس نے محسوس کیا تو فوراً کیا کہ ابھی کیا نماز پڑھنے کو اور جی چاہتا ہے، کہو تو اور پڑھاؤں۔ عزیز و تاریخ نے لکھا کہ نماز پڑھا کے چلا گیا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو سکی جو یہ کہہ سکے کہ تو نے 2 کی 4 پڑھا دی اور پڑھانے کو جی چاہ رہا ہے، یعنی حلال محمد کو حرام کیا جا رہا ہے۔ عزیز و تنہا نماز کی توہین نہیں ہوئی بلکہ قرآن کی توہین بھی ساتھ کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ حال انتم سکرا، جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی حکم قرآن کی بھی خلاف ورزی، سیرت پیغمبر کی بھی خلاف ورزی، مگر معاشرہ کتنا بے حس کہ پڑھانے والے کا کمال نہیں، پڑھنے والوں کا کمال۔ عزیزوں 2 کی جگہ 4 پڑھ دی، یہ ہے کربلا سے پہلے کا اسلام، بعد وفات سے پیغمبر سے لے کر کربلا سے پہلے کا اسلام، یعنی 2 کی 4 ہو گئی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ عزیزوں لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا فائدہ کیا ہوا، شہادت کا فائدہ کیا ہوا۔ عزیزوں یاد رکھو تاریخ کربلا کے بعد دین اسلام میں توجہ رکھیے گا، واقع کربلا سے پہلے دین اسلام میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، مگر کربلا کے بعد کوئی تبدیلی دین اسلام میں کوئی بادشاہ نہ کر سکا۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، شہادت حسین کا فائدہ بتاؤں آپ کو، یعنی 2 کی 4 پڑھا دی، شرابی مسجد کے مصلی تک آ گیا۔ وہ معاشرہ ہے جس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، نبی کے نماز پیچھے نماز پڑھی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ آج یہ بتائیے کسی نے نبی کو دیکھا، کسی نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں نا، مگر کیا کسی کی ہمت ہے کہ کوئی شرابی مسجد کے اندر آ جائے؟ اگر عزیزوں کوئی حالت نشہ میں آ بھی گیا تو پوری ملت اسلامیہ سراپا احتجاج بن کے کھڑی ہو جائے گی کہ ہمت کیسے ہوئی ہماری مسجد میں آنے کی۔ توہین مسجد کے جرم میں تمام لوگ قتل پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ عزیزوں یہ کربلا کی دین ہے، یعنی کربلا سے پہلے شرابی صرف مسجد ہی تک نہیں بلکہ مصلی عبادت تک آ گیا تھا۔ مصلی عبادت تک ہی نہیں، 2 کی 4 پڑھا رہا تھا مگر کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اللہ علیہ السلام و حسین کی شہادت کو کہ کربلا کے بعد کوئی مصلی تو بہت دور مسجد میں بھی شرابی نہیں آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ ہے شہادت حسین۔ بہت سی چیزیں ہیں، پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح سے دین کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حلال پیغمبر اسلام کو حرام کیا جا رہا ہے اور حرام پیغمبر اسلام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ عزیزو حسین کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ لوگ پہچاننے میں شہید ہو جاؤں گا کہ حسین بھی کوئی سماج معاشرے میں رہتے، نہیں، حسین دین کو بچانے کے لیے آئے۔ اور عزیزو ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں ایک قرآن، دوسرے اطرت۔ اطرت کا ایک ایک فرد زندگی کے ایک ایک لمحے میں حفاظت دین کے لیے عمل پیرا رہا ہے۔ اور عزیزو دیکھیں پیغمبر کے بعد وارث دین مولائے کائنات ہیں، عالم علم لدنی ہے، علم غیب جانتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونا ہے، مگر کربلا کی تیاری مولائے کائنات بھی کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں کہ میں موجود نہیں رہوں گا، میری شہادت ہو جائے گی،
مگر ایسا نہیں ہے، جیسے حسین نے کربلا کی تیاری کی ہے ویسے ہی مولائے کائنات نے بھی تیاری کی ہے۔ اور عزیزو، مولائے کائنات کی تیاری جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ایک مقام پہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، مگر میں ایک منزل اور بتانا چاہتا ہوں مولائے کائنات کس طرح کربلا کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلی منزل تو وہ ہے جب اپنے بھائی جناب عقیل سے فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کسی بہادر خاندان کی خاتون سے تلاش کرو تاکہ جس سے میں نکاح کروں، عقد کروں، اور اس سے ایک جوان اور بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا کے میدان میں میرے لال حسین کے کام آئے، تو کربلا میں میرا ثانی بن کر حسین کے لشکر کا لمبردار بنے۔ یہی ہوا، جناب عقیل نے جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین کو، جو خاندان کلابیہ سے ایک شجاع ترین خاندان کی خاتون تھی، اور عزیزو حسین علیہ السلام کربلا کی تیاری اور کربلا کا مقدمہ اور کربلا کا پیش خیمہ حسین علیہ السلام مولائے کائنات نے ایک مقام پہ اور کیا ہے۔ ایک تو یہ جناب عباس کی ولادت، ایک اس وقت جب اپنی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ کا عقد فرما رہے ہیں، تو مولائے کائنات نے عقد کے موقع پر اپنے بھائی جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ سے جب جناب زینب کا عقد کیا ہے نا، تو ایک شرط جناب مولائے کائنات نے رکھی ہے کہ دیکھو عبداللہ، اگر حسین کسی سفر پہ کوئی درپیش ہو، حسین کو سفر، اور زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے، تو تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے روک سکو۔ یہ شرط حسین مولائے کائنات نے جناب عبداللہ سے عقد کے وقت رکھی ہے۔ جناب زینب کی جب عقد کیا ہے تو کہا عبداللہ، اگر زینب اپنے بھائی حسین کے ساتھ سفر پہ جانا چاہے تو تمہیں روکنے کے اختیار نہیں ہے، اگر تم اس شرط کو قبول کرتے ہو تو میں اپنی بیٹی زینب کبریٰ کا عقد تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ عزیز و مولائے کائنات نے عقد سے پہلے یہ شرط اس لیے رکھی ہے، اس لیے کہ زوجیت میں آنے کے بعد بیوی کا حاکم اس کا شوہر ہوتا ہے۔ مولا جانتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات بدل جائیں اور میں جناب زینب کو عبداللہ سے شادی کر دوں اور یہ شرط نہ رکھوں اور عبداللہ حسین کے ساتھ زینب کو جانے سے منع کر دیں، تو مقصد کربلا ادھورا رہ جائے گا، مقصد شہادت حسین نہیں پہنچے گا۔ آپ نے دیکھا مولائے کائنات کا فلسفہ، مولائے کائنات کی حکمت، کہ ابھی کربلا کے لیے کتنے سال ہیں، مگر عقد کے موقع پر یہ شرط رکھ کر مولائے کائنات بتانا چاہ رہے ہیں ہم ہوں نہ ہوں مگر ہماری حاضری کربلا میں کسی نہ کسی صورت موجود ہے۔ اور جو تاریخ نے لکھا، جیسے ہی جب حسین نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کیا، ظاہر ہے جناب زینب اپنے شوہر جناب عبداللہ کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا عبداللہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے مکے اور مکے سے کربلا۔ کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ظاہر ہے عبداللہ جانتے تھے کہ علی نے عقد کے موقع پر یہ شرط رکھی تھی کہ اگر زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے تو میں روک نہیں سکتا ہوں۔ کہا شہزادی زینب یہ بات تو تمہارے بابا کہہ گئے تھے، میں کیسے روک سکتا ہوں جب حسین جا رہے ہو اور تمہیں جانا ہے، جاؤ خدا حافظ۔ تاریخ نے لکھا جناب عبداللہ کی طبیعت اس زمانے میں اچھی نہیں تھی، اس لیے حسین کے ساتھ نہ جا سکے، مگر عبداللہ ہیں، خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، مولائے کائنات کی آغوش میں پلے ہیں، اب جانتے ہیں کہ حسین نے انکار بیعت یزید کر دیا ہے، یہ حسین کا سفر آخر ہے، لہذا چلتے چلتے جناب زینب نے سے جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ زینب جا تو رہی ہو، میری کیفیت و طبیعت ایسی نہیں کہ میں حسین کے ساتھ جا سکوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ حسین کا آخری سفر ہے، جاؤ اگر حسین پر کوئی برا وقت آ جائے تو یہ دو امانتیں ہیں جنہیں اون و محمد کہا جاتا ہے، اگر حسین پر کوئی برا وقت آئے تو ایک کو اپنی طرف سے دوسرے کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ عزیز و تاریخ نے لکھا جناب زینب کو اجازت ملی اور وہ امانتیں بھی
قافلہ چلا گیا، عزیزو کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ محرم کی آج 5 تاریخ آ گئی ہے۔ عزادارو عاشور کو ساری شہادتیں تو بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمارے ذاکرین ایک ایک تاریخ میں ایک ایک شہادت بیان کر دیتے ہیں۔ عزیزو آج کی تاریخ میں جو مصیبتیں بیان ہوتی ہیں وہ جناب اون و محمد زینب کبریٰ کے بچوں کی مصیبت ہوتی ہے۔ عزیزو جناب زینب نے مدینے سے لے کے کربلا تک ہر محاذ اور ہر مقام پر اپنے بچوں سے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم حسین پر فدیہ ہو، تمہارے بابا نے حسین پہ تم کو فدیہ کے لیے بھیجا ہے۔ کہا اماں جان موقع تو آنے دیجئے، وقت تو آنے دیجئے، انشاءاللہ آپ کے یہ بچے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہماری رگوں میں جعفر طیار اور حیدر کرار کا خون ہے نا، ہم علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ عزیزو تاریخ نے لکھا ہے شب عاشور ہے، ہر بیوی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہے، بیویاں اپنی وصیتیں کر رہی ہیں۔ عزیزو زینب اپنے بچوں کو معلوم ہے کیا وصیت کر رہی ہے، کہا دیکھو اون و محمد تم حسین کے اوپر صدقہ ہو، حسین کے اوپر تمہارے باپ نے تمہیں فدیہ قرار دے دیا ہے، کل حسین کے بچوں سے پہلے حسین پہ قربان ہو جانا، اگر حسین کے بچوں سے پہلے تم نے قربانی نہ دی تو تمہاری ماں تمہارا دودھ نہیں بخشے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بچے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اماں عاشور کا دن تو آنے دیجئے، اجازت دلوانا آپ کا کام ہے، میدان میں جانا ہمارا کام ہے، اگر دادا اور نانا کا جہاد یاد نہ دلا دیا تو ہمیں اون و محمد نہ کہنا، ہمارا دودھ معاف نہ کرنا۔ عزیزو عاشور کا دن آیا، جناب زینب نے سب سے پہلے اپنی قربانیوں کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد بھائی کی خدمت میں پہنچی، کہا حسین تم تو جانتے ہو نا، تم تو جانتے ہو جب مدینے سے چلی تھی تو میرے سرتاج نے یہ کہا تھا کہ حسین پر مصیبت کا وقت آئے تو ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ بھیا قربانیاں شروع ہو چکی ہیں، لہٰذا اون و محمد کو جنگ کی اجازت دو تاکہ یہ تمہارے اوپر قربان ہو سکے۔ بس تاریخ نے لکھا جناب اون و محمد کو جنگ کی اجازت ملی، چھوٹے چھوٹے ماں نے بچوں کو تیار کیا۔ عزیزو ایک بڑا شہزادہ ہے، ایک چھوٹا شہزادہ ہے، جناب اون و محمد میدان کی طرف چلے، جناب زینب نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا بیٹا میں جانتی ہوں تمہاری رگوں میں شجاعتین کا خون ہے، ایک علی مرتضیٰ کا ایک جعفر طیار کا، دیکھو بچوں اگر دریا کی طرف جانا تو پانی کو منہ نہ لگانا، اس لیے کہ حسین کا اصغر جھولے میں پیاسا ہے۔ عزیزو تاریخ نے لکھا اون و محمد میدان جہاد میں پہنچے۔ عزیزو وہ قیامت کی جنگ کی ہے جناب اون و محمد نے کہ لڑتے 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 نہر فرات تک پہنچ گئے۔ عزیزو کسی نے جناب زینب کو یہ خبر دی، بھی خیموں میں یہ خبر عام ہوئی کہ اون و محمد نے زینب کے دلاروں نے دریا کو فتح کر لیا ہے۔ بیویاں جناب زینب کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچی، اے شہزادی تیرے لاڈلوں نے فرات کو چھین لیا ہے، پیرے کو توڑ دیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک مرتبہ کہا بیویوں دعا مانگو کہ میرے بچے فرات تک پہنچ تو گئے ہیں، کبھی پانی نہ پی لیں، اس لیے کہ اون و محمد نے پانی پی لیا تو حسین کے بچوں سے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بچے جہاد کرتے 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 فوج اشتیا میں گھس گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہاں تک گھسے، یہاں تک آگے بڑھے کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ عمر سعد گھبرا کے خیمے سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد ایک جملہ کہا، ارے میرے سپاہیوں تمہیں ہو کیا گیا ہے، ذرا سے بچے میرے خیمے تک آ گئے۔ تو ایک مرتبہ فوجوں نے کہا عمر سعد یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، یہ شیروں کے بچے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ کہا پھر یہ ایسے قابو نہیں آئیں گے بلکہ چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب جو تاریخ نے لکھا ہے کہ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ شروع کیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کہاں تک لڑتے۔ عزیز و زخمی
جاری ہونا شروع ہوئے، بچوں کی رکابوں نے پیروں کو چھوڑا۔ عزیزوں بس عزیزان محترم، بچوں نے گرتے گرتے خیموں کا رک کر کے اتنی آواز دی، ماموں ہمارا آخری سلام ہو۔ بس تاریخ نے لکھا حسین تیزی سے عباس کو لے کر میدان میں پہنچے۔ اب جو جا کے دیکھا بچوں کے لب ہل رہے ہیں، ایک مرتبہ کان کو قریب کیا تو کیا محسوس کیا؟ بچے کہہ رہے ہیں ماموں اماں سے کہہ دینا کہ ہم فرات پہ گئے ضرور تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا ہے، پیاسے دنیا سے جا رہے ہیں۔ عزیزو حسین لاشوں کو لے کر خیموں میں پہنچے۔ اے زینب کو آواز دی، زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا میں بڑی شرمندہ ہوں، میرے بچے فرات کے کنارے گئے تھے، شاید پانی پی لیا ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب حسین ضمانت لیتا ہے تیرے اون و محمد دنیا سے پیاسے گئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام القلوب علیہم ما تبعوا